الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اوصاف، آپ کے کمالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں میں گواہ ہے، اور صرف حضور ہی گواہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ یہ اعزاز کسی اور کے پاس نہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے، جس میں خود اللہ تعالیٰ بھی غیب میں ہے، ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میدان محشر ہے، قبر کی زندگی ہے، اور فرشتے ہیں، یہ سارا غیب کا نظام ہے۔ اور اسلام میں، اسلام کی روح ہے یہ۔ اسلام کی بنیادی اینٹ بھائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید، جنت۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نہ سمجھے وہ مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات خود غیب میں ہے، جنت اور جہنم ابھی غیب میں ہے، میدان محشر ابھی غیب میں ہے، فرشتے ابھی غیب میں ہے،
قبر کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونا یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہونا، یہ بھائی فی الحال کیا ہے؟ غیب میں ہے، اور دسیوں باتیں غیب میں ہیں۔ آیا ان غیب کی چیزوں پر ثبوت کیا ہے؟ غیب کی چیزوں پر بھائی کیا ہے؟ ثبوت۔ ہمارے یہاں اصول ہے کہ جب کوئی وقوع ہوا ہو اس کے لیے گواہ چاہیے، جنہوں نے دیکھا ہو ہے، جنہوں نے کیا کیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وحی کو بنیاد بنا کر اللہ کے وجود کی، جنت اور جہنم کی خبر دی۔ بھائی ذرا سمجھنا، سارے نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اللہ کی ذات، جنت، جہنم، فرشتے، ان سب چیزوں کی ہمیں خبر دی۔ کس کی بنیاد پر؟ وہ 100% حق، 100% سچ، 100% صحیح۔ اللہ کو کس نے دیکھا؟ جنت اور جہنم کو کس نے دیکھا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت میں رہے، لیکن آدم علیہ السلام کے مشاہدات ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں جو کچھ دیکھا اس کی تفصیلات وہ ہم تک پہنچے؟ ہم تک تو آدم علیہ السلام کی 2-4 باتیں جو وہ بھی قرآن نے ہمیں بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اوپر کے غیب کی نظام کی خبر دیں گے کہ اوپر میں یہ کچھ دیکھا ہے۔ ابھی تک حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ آسمانوں پر ہیں۔ ابھی تک انسانوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشاہدات میں سے بھی کوئی چیز موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا۔ معراج کی رات 7 آسمانوں کی سیر کروائی، انبیاء سے ملوایا، جنت اور جہنم، یہاں تک کہ اپنا بھی قرب خاص عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو کچھ آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، مشاہدہ کر کے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کر پھر سب کو بتایا، میں جنت کو دیکھ کر آیا ہوں، میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آیا ہوں، ان سے ملتے جلتے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آیا ہوں، گندمی رنگ ہے ان کا۔ میں ابراہیم علیہ السلام سے مل کر آیا ہوں، میرا حلیہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ملتا ہے۔ میں جنت دیکھ کر آیا ہوں، جہنم دیکھ کر آیا ہوں۔ بھائی آپ نے معراج کے سفر کی تفصیلات پڑھی ہے کہ نہیں؟ اب غیبی نظام ہے، اس کے سب سے بڑے گواہ کون ہیں؟ ہمارے آقا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ گواہ۔ اور دوسرا، میدان محشر میں جب پوری انسانیت کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں لگے گا اور تمام انبیاء علیہ السلام ایک فریق ہوں گے اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے دوسرے فریق ہوں گے، اور وہاں قاضی اور جج کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہاں کس کی گواہی چلے گی؟ وہاں گواہی چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کریم نے اس گواہی کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی تلاوت سنانا شروع کی۔ میں اس آیت تک پہنچا جس آیت میں اس مقدمہ کے بطور گواہ کے کون پیش ہوں گے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے بھائی، کس کی عدالت میں گواہ، اور گواہی کی ضرورت کن کو پڑی؟ سارے نبیوں کو۔ بھائی کن کو؟ میں لفظ نہیں ہے میرے پاس، لفظ نہیں ہے، دو بڑے علماء میں اگر اختلاف ہو جائے نا، جو میرے استاد درجے کے ہوں اور وہ بطور تائید کے مجھے بلا لے، تو بھائی یہ میرے لیے کم اعزاز ہے۔ ایک طرف سارے نبی، اس آیت، قرآن نے اس آیت کا تذکرہ کیا، قرآن کریم کی وہ آیت ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی، کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا نا جس میں حضور کے شاہد اور گواہ کا تذکرہ ہے، جب میں نے یہ آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت میں سے نبی کو گواہ لائیں گے، اور ان سارے نبیوں پر گواہ کس کو بنائیں گے؟ آپ کو۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے آنکھیں کھول کے اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، چونکہ تذکرہ کس کا تھا، اور اس کا عجیب ہی مزہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا، مسجد نبوی میں جب نماز پڑھ رہے ہو نا، اپنی اپنی کیفیات ہے، کسی کو کچھ کیفیت۔ مجھے نماز میں ان آیات پر بڑا، خصوصاً اگر ریاض الجنہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، موقع دے دے، کسی سفر میں ریاض الجنہ میں جب نماز پڑھنے کا موقع ملا تو مغرب کی نماز میں اتفاق سے وہ کیفیت، آپ کو پتہ ہے کیفیات لفظوں میں نہیں آیا کرتی، کیفیات لفظوں میں نہیں آیا کرتی۔ ریاض الجنہ میں جہاں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل ساتھ میرا وہ جو چبوترا ہے، آخری بندہ میں تھا، مغرب کی نماز شروع ہو گئی، اتفاق کی بات ہے جی، امام نماز پڑھا رہے تھے وَلَضَّالِينَ کے بعد انہوں نے تلاوت شروع یہاں سے کی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اب خطاب کس کو ہو رہا ہے بھائی بولو؟ اور وہ ہستی کہاں ہے؟ ہم اس ہستی کے سرہانے کھڑے ہیں وہاں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، تو میں بتا نہیں سکتا، اس لیے اللہ جب بھی لے جاتا ہے، جب حضور سے براہ راست خطاب کی آیات آتی ہے اور بندہ پرانی مسجد میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہو تو اس وقت قرآن کی عجیب لذت ہے۔ یہ اعزاز امام مالک کو حاصل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بیٹھ کر حدیث پڑھاتے، قبر پر بیٹھ کر کیا کرتے، اور اکثر جگہ اشارہ کرتے قال صاحب هذه الروضہ، اس صاحب قبر نے یہ فرمایا، اس صاحب قبر نے، میں نے یہ بات نافع سے سنی، نافع نے یہ بات ابن عمر سے سنی، اور ابن عمر نے یہ بات اس صاحب روضہ سے سنی۔ امام مالک کی حدیث بیان کیا کرتے، یہ اعزاز اللہ نے امام مالک کو دیا۔ بہرحال جب اس آیت میں تذکرہ آیا کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے سورہ نساء حضور کو سنا رہا تھا، جب میں نے اس آیت کی تلاوت کی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ منظر کیسا ہوگا، فَكَيْفَ، وہ منظر کیسا ہوگا، إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہم ہر امت میں سے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ، اے نبی جی ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے ان سب پر۔ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آنکھیں کھول کے جب حضور کو دیکھا تو اللہ کے نبی رو رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھ سے حضور نے بطور امتحان پوچھا، ابن مسعود آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ جئنا بک شہیدا، اس شہید سے کون مراد ہے؟
میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مراد ہیں اور کون مراد ہے؟ اس سے کون مراد ہے؟ آپ مراد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو وجہ سے قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا۔ نمبر 2 ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا خوشخبری بنایا تھا۔ آپ کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ اسی لیے صحابہ اکرام ایک بات بڑی عجیب فرماتے ہیں سیرت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کسی پریشانی نے ستایا، جب بھی کسی بات نے پریشان کیا، جب بھی زندگی میں کہیں الجھن آئی، جب بھی کبھی بے چین ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے الصلاۃ والسلام کے سامنے جا کے اپنا دکھڑا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی صحابہ اکرام فرماتے ہماری آدھی پریشانی تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر ہی ختم ہو جاتی، اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو کلمے فرماتے اور ہم اس خوشخبریوں کو وصول کر کے نہال ہو جاتے، اپنے غموں کو بھول جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ خوشخبری ہے، سب سے بڑی۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام کو اتنی خوشخبریاں دی، ہر موقع پر دی، کوئی موقع ایسا نہیں۔ قرآن کریم نے حضور کو جگہ جگہ حکم دیا فبشر عباد، اے نبی لوگوں کو کیا دیجئے؟ خوشخبریاں۔ وبشر الصابرین، اے نبی جی صبر کرنے والوں کو کیا دے دیجئے؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کو ہماری طرف سے خوشخبریاں پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی بانٹ رہے۔ یہ کون ہے؟ عثمان غنی مدینے کا کنواں وقف کر کے حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں عثمان تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ کو کہ آپ اللہ کی زمین پر سب سے افضل ترین عورت ہو۔ صحابہ اکرام کو خوشخبریاں دے رہے، عشرہ مبشرہ کو ایک ہی مرتبہ، ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عشرہ مبشرہ، جن کو بشارت دی گئی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر 313 جب واپس آئے، واپسی پر سب کو روک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت اللہ کی زمین پر سب سے اعلیٰ لوگ ہو، تم غزوہ بدر سے اس طرح لوٹ رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ کوئی حضور کے سامنے آیا، میں عرض کروں اس پر اتنی تفصیل ہے، آدمی 2 گھنٹے فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس مسلمان کی 2 محبوب چیزیں لے لی، ساتھ آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جس بندہ مومن کی آنکھیں واپس لے لی، بینائی دے کر کیا کر لی؟ واپس لے لی، فرمائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت دیں گے۔ صحابہ اکرام میں جس ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی خیریت پوچھنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار تھی، دیکھا بیماری کی وجہ سے کانپ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا ام عطیہ یہ جو بخار ہے یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ آگ میں سے ایک آگ ہے، تجھے پتا ہے جب کسی مسلمان کو بخار کی شکل میں آگ لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتے۔ ام عطیہ خوش ہو گئی۔ اچھا اگلی بات فرمایا ام عطیہ صرف اتنا ہی نہیں، جتنی دیر بندے کو بخار چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ یوں جھڑتے رہتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں پتے جھڑتے۔ اس لیے آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار چڑھتا تھا، حضور علیہ السلام کو کیا چڑھتا تھا؟
ڈبل بخار چڑھتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ایک بوڑھا شخص ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے مجھے اور آپ کو زندگی میں جو کیفیتیں بھی پیش آئیں گی ہر اس کیفیت پر حضور کی طرف سے خوشخبری موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے جو جوانی میں، یہ جو بزرگ حضرات کرسی پر بیٹھتے کئی مرتبہ بعض مفتی صاحب اب گھٹنے کام نہیں کرتے، جسم کمزور ہو گیا، جوانی میں یوں تھا، بھائی سب کے ساتھ ہونا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ نیکیاں چھوٹ گئی جو جوانی میں کرتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی ان نیکیوں کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ کسی مسافر کو دیکھا، فرمایا حالت سفر میں تم وہ نیکیاں نہیں کر سکتے جو اپنے گھر میں اطمینان سے کر سکتے ہو، سفر کی وجہ سے جو نیکیاں چھوٹ جائے اللہ تعالیٰ تمہیں ان سب کا اجر۔ اب موجنی ہو گئی، بیماری ہر کسی کو دیکھنی پڑتی ہے، بڑھاپے میں جا کے ہر بندہ بیماری دیکھتا، فرمایا بیماری کی وجہ سے جو نیکی چھوٹے گی میری طرف سے خوشخبری قبول کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ بڑھاپے کی وجہ سے جو نیکیاں چھوٹ جائیں گی میری طرف سے خوشخبری لے لو، اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دے گا۔ اگر بخار چڑھ جائے پریشان نہ ہو میری طرف سے خوشخبری قبول کر لو۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں، ایک دو موقع تو ایسے ہیں، ایک صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ میرے اور آپ کے جذبات کو اچھی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے دیکھو اس کے پیارے کو میں نے لے لیا ہے، یہ کس تکلیف میں ہے، کس کرب میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آزمائش اور تکلیف میں بے صبری کے کلمات نہیں کہتا، ناشکری کے کلمات نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ اس صبر کی وجہ سے فرشتوں کو کہتے تم گواہ رہو میں اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ابو موسیٰ تجھے ایک اہم بات کی خوشخبری نہ سناؤں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے رسول ضرور سناؤ۔ فرمایا یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے نا، یہ جنت کے خزانوں میں سے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ آیا، صحابہ اکرام سب پریشان ہو گئے، صحابہ اکرام سب کیا ہو گئے؟ جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا ماحول افسردہ ہو گیا ہے، سب ذرا ڈر میں آ گئے ہیں، اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے، واپس آئے تو دیکھا سارے اسی طرح دب کے بیٹھے، خوف میں سب پریشان بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے جب نظر دوڑائی سمجھ گئے کہ سب پر کیا ہے خوف طاری، فرمایا تم سب خوف زدہ ہو، میری طرف سے ایک خوشخبری قبول کر لو، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا کریں گے۔ صحابہ اکرام پہ جب بھی پریشانی آتی قرآن نے ویسے نہیں کہا شاہدہ و مبشرہ، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ خوشخبریاں دے کر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں غم ہے غزوہ موتا ہوا، اللہ کے نبی کے 3 پیارے آگے پیچھے شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کو اتنا غم، جس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، آپ کو پتا حضرت جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیہ بھی بہت ملتا تھا، حضرت علی کے بڑے بھائی کا، حضور کو بہت محبوب تھے حضرت جعفر طیار۔ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے نا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر فرماتے، عبداللہ بن جعفر فرماتے اللہ کے نبی اطلاع لے کر ہمارے گھر آئے، ہم بھائیوں نے بال کٹوا رکھے تھے، صحابہ اکرام چھوٹی چھوٹی بات بیان کرتے،
ہماری والدہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، خاموشی سے غم زدہ بیٹھے۔ میری والدہ سمجھ گئی کہ کوئی بات ہے، کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شوہر جو ہے، میرے بھائی جعفر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ فرمایا میری والدہ کا اتنا سننا تھا، میری والدہ بے ہوش ہو گئی۔ میری والدہ کیا ہو گئی؟ اب غم کی کیفیت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں ہم دونوں بھائیوں کو حضور نے ایک کو اپنی اس ران پر بٹھایا، ایک کو اس ران پر بٹھایا، اور ہمارے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر ممبر پر تشریف لائے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب آگے خوشخبری شروع ہوئی، کہنے لگا میری والدہ ہوش میں آئی، میری والدہ نے بھی کان لگایا کہ اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے کہا لوگو، اللہ تعالیٰ نے غزوہ موتہ میں میرے ساتھیوں پر بڑی آزمائش ڈالی، اور میرے ساتھیوں میں سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام پر ایک دھچکا لگا، ساتھ ہی فرمایا شہید بھی ہو گئے ہیں، جنت میں بھی داخل ہو گئے، شہید بھی ہو گئے ہیں۔ فوراً فرمایا پھر جو ہے جعفر طیار نے قیادت سنبھالی ہے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ساتھ ہی فرمایا وہ جنت میں بھی داخل ہو گئے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے قیادت سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو گئے۔ یعنی تینوں کی شہادت کی خبر بھی دی اور ساتھ کس کی خوشخبری بھی دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر مسلمانوں کی قیادت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھالی ہے، اور وہ فتح حاصل کر کے واپس پلٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب کا اختیار دیا ہے، ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تمہاری ایک دعا مقبول ہے، جو چاہنا جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضور نے فرمایا ہر نبی نے اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کو استعمال کر لیا ہے اور دنیا میں دعا مانگ لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی ہے، وہ میں نے محفوظ کر لی ہے، وہ میدان محشر میں مانگوں گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس دعا کا ہر نبی سے کیا کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ میں مبشر ہوں، مجھے اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ان کو دو باتیں کہی، ان میں سے ایک یہ کافی ساری ہدایات دی، دو باتیں نہیں کافی ساری ہدایات دی، ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا بشر، لوگوں کو جا کے خوشخبریاں دینا، لوگوں کو جا کے کیا دینا؟ خوشخبریاں دینا، لوگوں کو کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خوشخبریوں کو قبول کر لو، لوگوں کو جا کے بتانا جو اللہ جنت تمہیں دے گا وہ زمین و آسمان سے کتنی گنا بڑی ہے، اور بھائی آخری جنتی کو جو جنت ملے گی وہ 10 گنا بڑی ہے، آخری جنتی کو بھائی جو جنت ملے گی۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کیا، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کو ایسی جنتوں کی بشارت دے دیجئے جس کے نیچے بھائی کیا جاری ہوگی؟ نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بشارت، بھائی میں اور آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہمارے پاس ذاتی مکان ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو ذاتی گاڑیاں دے رکھی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مالی وسعتیں دے رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے،
لیکن تھوڑا سا تصور کرو، یہ جذبات صرف میرے اور آپ کے نہیں، ہر مسلمان کے ہیں۔ ہر صاحب ایمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور صحابہ اکرام اس کو سمجھتے تھے، صحابہ اکرام اس کو، میں نے وہ بات کئی مرتبہ بیان کی ہے، بیان کرنے والے اپنے اپنے ہیں۔ بندہ بدبخت ہو تو غلط سے غلط لے جاتا ہے، اور بندہ صحیح ہو تو مثبت سے مثبت لے جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کے سامنے صحیح نیت سے بیٹھتے ہیں وہ قرآن کریم کے علوم سے جھولیاں بھر لیتے ہیں، اور جو بدبخت اعتراض کی نیت سے بیٹھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے بھی انہوں نے کیا لے لیا؟ انہوں نے گند سے جھولیاں بھری۔ وہ قرآن کا عیب نہیں تھا، وہ کس کا تھا؟ لینے جیسی نیت اللہ ویسے ثمرات دے دیتے۔ یہ واقعہ ہے، آج کل وہ سوشل میڈیا پر ایک بدبخت نے اس کو بڑی عجیب طرح سے بیان کر رکھا ہے۔ غزوہ حنین ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو ہے وہ جو 9 مسلم تھے ان کو دیا، ان کی دلجوئی کے لیے۔ کس کے لیے؟ دلجوئی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو کچھ نہیں دیا، چند انصاری نوجوانوں کی زبان سے یہ نکل گیا، چند انصاری نوجوانوں کی زبان سے یہ نکل گیا کہ مشکل وقت میں قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور آج مال غنیمت سارا کس کو؟ چونکہ ان کی نظر اس پر چلی گئی کہ سارا کچھ مال غنیمت ہے۔ بھئی سارا کچھ کیا ہے؟ ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی، مال کے علاوہ بھی کچھ نعمتیں ہیں اور وہ اتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی ناراض ہو، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ جب سارے صحابہ کو جمع کیا نا، انصار کو پتہ تھا ہمارے 2-4 نوجوانوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ انصار میں سے سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول ہمارے نوجوانوں نے کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نوجوان جو ہیں یہ غلطی کرتے، نوجوان کیا ہے؟ غلطی کرتے۔ ہمیں کوئی مال غنیمت نہیں چاہیے، آپ جو چاہے کریں، جس کو چاہے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا، اے انصار مدینہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ شام کو جب سب واپس پلٹ کے جائیں گے، کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی بکریاں لے کے جا رہا ہے، کوئی گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بھیڑے لے کر جا رہا ہے، دمبے لے کے جا رہا ہے، تلوار لے کے جا رہا ہے، کوئی سونا چاندی لے کر جا رہا ہے۔ اے انصار مدینہ، جب تم مدینہ داخل ہوگے تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم اللہ کے رسول کو لے کر جا رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ بیان کرنے والے اگلا حصہ نہیں بیان کرتے کہ انصار مدینہ کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے بعض مرتبہ غلطی کرواتا ہے تاکہ ایک چیز کھول دے، اور صحابہ اکرام کی اس پہلو کو جن لوگوں نے نہیں سمجھا، آج کل بڑی بڑی لمبی زبانیں سوشل میڈیا پر بھونکتے ہیں صحابہ اکرام پر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے غلطیاں کروائی کس لیے؟ اب اگر یہ جو 2 نوجوانوں نے جو بات کہی ہے، اگر یہ بات نہ کہتے تو یہ بات کھلتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی کی کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ایک اور مجھے بشارت یاد آ گئی عجیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میری امت میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اشد حبا، میرے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے لوگ بتاؤں تمہیں کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ فرمایا تمہارے بعد میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے اگر ان کو میری زیارت کی اتنی تڑپ ہوگی، اتنی تڑپ ہوگی، اتنی تڑپ ہوگی کہ وہ اپنا سارا مال و جائیداد بیچ کر بھی اگر میری زیارت کر سکے تو وہ کریں گے، وہ مجھ سے شدید ترین محبت رکھیں گے۔ اور دوسری احادیث میں ہے کہ جو مجھ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں میں بھی ان سے کیا رکھتا ہوں؟ شدید ترین محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جب یہ فرمایا کہ شام کو کوئی کچھ لے کر جا رہا، کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے، اور تم جو ہو وہ شام کو کس کو لے کر جاؤ گے؟ ہاں،
مجھے اس مرتبہ حج کے سفر میں میرے ایک دوست ہیں، بہت سالوں سے وہاں، انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی۔ وہ کہنے لگے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے ایک کاروبار جس کا مجھے تجربہ نہیں تھا ویسے اس کاروبار میں ہاتھ ڈال لیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تقریباً 22-23 لاکھ ریال کا نقصان ہو گیا۔ کتنے کا؟ کہنے لگا پاکستان میں سب کچھ بک گیا، پلاٹ، زیور، مکان، کوٹھی کا ہر چیز بک کے بھی کچھ نہیں بنا، کچھ نہ بنا۔ وہ کہنے لگے کہ جو مدینہ کے فلاں عالم ہیں، مکہ کے فلاں عالم ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں وہ جو بڑے عالم تھے ان کو جا کے، میرا ان سے بڑا پیار کا تعلق تھا، میں نے ان سے کہا، کہنے لگے وہ عالم نے میری ضمانت دی سب کو کہ یہ بندہ بھاگنے والا نہیں ہے، تمہارے پیسے دے گا، چونکہ میرا تعلق تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کہنے لگے مجھے 5 لاکھ ریال بھی دیے مجھے، لیکن اللہ نے میری مدد کی۔ جب میں بدظن ہوا نا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں۔ کس سے جانا چاہتا ہوں؟ آپ میرے ضامن ہیں، میں سب کچھ بیچ کے آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس وقت میرے اکاؤنٹ میں مدینہ میں میری یہ جائیدادیں ہیں، وہ ساری آپ اپنے پاس رکھیے، میں مدینہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں بدظن ہو گیا ہوں۔ کہنے کہ وہ عالم بہت مالدار ہے، وہ حرم کے ان میں سے بہت مالدار۔ انہوں نے کہا یار میری بات سن، تیرا سارا قرض میں اتار سکتا ہوں، میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اگر تو مجھے ضامن بنا کے جانا چاہتا ہے نا تو جا، پاکستان جانا چاہتا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، تیرے سارے قرض خواہوں کو میں ضمانت دیتا ہوں، اگر تو کچھ بھی نہیں دے گا تیرا سارا قرض میں کیا کر دوں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ، ہم جدی پشتی مدینہ کے رہنے والے ہیں، میری تجھے نصیحت ہے کہ تو حضور علیہ السلام کے پڑوس کو چھوڑ کر نہ جا، اس لیے کہ جب تو 18-20 سال پہلے میرے پاس آیا تھا نا، اس وقت تو نے مجھے ایک بات کہی تھی جو تجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد ہے، تو نے یہ کہا تھا میرا اصل مقصد یہاں کاروبار نہیں ہے، حضور کا پڑوس ہے۔ اگر تیرا مقصد حضور کا پڑوس ہے، تو یہاں کاروبار کرنے نہیں آیا، وہ تو زندگی کے لیے تیری مجبوری ہے، تو اللہ کے نبی اپنے پڑوسیوں کو یہ یار و مددگار ہے۔ اور جس ہستی نے یہ کہہ دیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ تمہارا پیٹ بھرا ہو اور تمہارا پڑوسی کیا ہو، بھوکا ہو، کہ لگے اگر تو حضور کے پڑوس کی وجہ سے یہاں تھا پھر یہی رہ، بھاگنا، ہاں کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں جہاں تیری پریشانی ہوگی۔ کہنے لگا جب انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے خود اپنا سبق یاد آ گیا کہ میں تو 18-20 سال پہلے مدینہ آیا ہی حضور کے پڑوس، یہ میں نے کیا کر دیا۔ کہنے لگا جی میں وہاں رہا، پاکستان سے سب کچھ بیچا، ہر چیز بک گئی، کہنے لگا سوائے روٹی کے کوئی چیز پلے نہیں رہی۔ انہوں نے کہنے لگا پھر اللہ نے حضور کے پڑوس کی برکتیں شروع ہوئی۔ حضور کے پڑوس کی کیا شروع ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سارا قرض اتارا۔ کہنے کہ آج بھی حیران ہوں، میری ساری پراپرٹی 10-11 لاکھ ریال سے اوپر نہیں جاتی تھی، سارا کچھ، لیکن اللہ نے سارا قرض اتارا، اللہ نے دوبارہ کاروبار دیے، دیتے 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 اللہ تعالیٰ نے جو میری حیثیت پہلے تھی، کہنے کہ اللہ نے میری حیثیت ڈبل کر دی۔ اور پھر انہوں نے عجیب بات بتائی، ہم نے یہ بات کتابوں میں پڑھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک عظیم الشان برکت ہے۔ تو بھائیو، میری اور آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کون ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ خوشخبریاں دینے والے، وَنَذِيرًا، ہاں کافروں کو ڈرانے والے بھی ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور کس کی طرف بلانے والے ہیں؟ سِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ ہے۔ وقت پورا ہو رہا ہے، کیا ہے؟ روشن چراغ۔ سراج کا ترجمہ کیا ہے؟ سراج کے ترجمے میں ہمارے یہاں جھگڑا ہے ایک، میں ان کن کا جھگڑا ہے، میرا مزاج نہیں ہے نام لینے کا، میں تو صرف سراج کے 2 معنی ہیں قرآن کریم میں اور لغت میں۔ سراج کا ایک معنی سورج ہے اور سراج کا ایک معنی چراغ ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر کو بہت اصرار ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، سراجم منیرہ کا معنی ہے سورج،
سراج کا معنی کیا ہے؟ اور اس ترجمہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، میں تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے اس کی بھی بہت بہترین تشریح ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر اگر سراجم منیر کا کوئی ترجمہ کرے سورج تو کوئی حرج والی بات ہے نہیں، ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، قرآن نے یہ لفظ سورج کے معنی میں دوسری جگہ استعمال کیا بھی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، میں تو اس لیے حیران ہو رہا ہوں کہ اس میں جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ترجمہ ہے سراجم منیرہ کا کہ آپ روشن چراغ ہیں۔ بھائی کیا ہے؟ کیوں؟ سورج میں اور چراغ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ سورج اگرچہ روشنی بہت دیتا ہے لیکن سورج میں غضب ہے۔ بھائی جون جولائی میں غضب دیکھتے ہیں سورج کا؟ کوئی آنکھیں ملا سکتا ہے اس چودھری سے؟ جولائی اور جون میں جتنا غصے میں آتا ہے، اگر 2-2.5 مہینے یہاں رہے ہوں تو دیکھے کیا سے کیا کر دے، اے سی ہر چیز فیل کر دیتا ہے کہ نہیں؟ سورج میں بڑی چمک ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ غضب بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہے، چراغ کی روشنی کبھی بھی غضب نہیں ڈھاتی۔ بھائی چراغ کی روشنی کبھی بھی غضب نمبر 2، سورج بہت روشن ہے لیکن اس سورج سے ہزاروں سورجوں کو روشن کیا نہیں جا سکتا، اور آپ کو پتا ہے چراغ ایک جل رہا ہو تو اس سے لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہیں۔ 1400 سالوں میں مسلمانوں میں جتنی خوبیاں، نیکیاں، کمالات ہیں، جتنے بھی مسلمانوں میں چراغ روشن ہوئے ہیں وہ سارے کس سے ہوئے؟ بھائی بولو، اور بھائی ایک چراغ کا نام علی المرتضیٰ ہے، کس سے روشن ہوا ہے؟ بھائی بولو۔ ایک چراغ کا نام عثمان غنی، عمر فاروق، یہ جو جتنے چراغ ہیں یہ سارے میں اور آپ لگا لیجئے، اس خطے میں پتہ نہیں ہمارے اوپر بڑے جو ہے وہ پتہ نہیں سکھ ہے یا پتہ نہیں ہندو ہے کون ہے، وہ گلوٹیا کا ایک پرانا سکھ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ میں کچھ سال پہلے میرے ہاتھ لگی، اس نے تفصیل سے لکھ رکھا ہے کہ یہ جو پرانے گاؤں ہیں نا، ان میں کوئی 5 پشت اوپر سکھ ہے، کوئی 7ویں پشت میں سکھ ہے۔ تو بھائی ہم اس خطے کے ہمارے بڑے سارے اوپر کیا ہے؟ پتہ نہیں کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، کیا کام ہے جو نسلوں سے مسلمان چلے آ رہے۔ ہم میں جو ایمان اور توحید جو کچھ روشن ہوا یہ کس چراغ سے؟ بھائی بولو۔ اسی لیے انا اعطیناک الکوثر کی ایک تشریح یہ مراد ہے، کوثر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اور بھی مرادیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، آپ کی ذات کو اللہ نے ایسا چراغ بنایا ہے کہ قیامت تک کروڑوں اربوں کھربوں چراغ اس سے روشن ہوتے رہیں گے، اس سے روشن ہوتے۔ اس نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے ہی آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ گواہ، ومبشرا، خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا، کافروں کو ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، کس کی طرف بلانے والا؟ اللہ کی طرف، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ روشن چراغ۔ دنیا میں جو بھی اس چراغ کے قریب لگے گا روشنی سے بھائی اس کے دامن کو اللہ بھر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔